تعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ حضرات محترم، عقیدہ رسالت کے اوپر آج انشاءاللہ اختتامی خطبہ ہوگا۔ خلاصہ اب تک کا یہ ہے کہ رسالت کا جو عقیدہ ہے یہ توحید کے بعد سب سے اہم عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی کسی کے لیے طلب کرے تو اللہ رب العزت مجبور نہیں ہے کہ اس کو نبی بنا، وہ چاہے تو نبی بنا سکتا ہے اور بنایا بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ہارون اخی، میرا بھائی ہارون ہے، ان کو بھی اللہ عطا فرما دے، تو اللہ رب العزت نے دعا قبول فرما دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں سے، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ لیکن زور زبردستی نہیں، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، جہاں چاہے گا جس کو چاہے گا نبی بنا سکتا۔ اور یہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اور یہ کیوں چلتا رہا؟ یہ اس لیے چلتا رہا کہ انسان ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے گئے۔ جب آدم علیہ السلام آئے، حوا علیہ السلام، اور یہاں سے بس پھیلاؤ ہوا نسل انسانی کا، یہاں سے دوسرے علاقے میں گئے، وہاں جا کے انہوں نے اپنی ضروریات زندگی گزارنی تھی، وہاں پہ ضروریات زندگی گزارنی تھی، وہ حالات اور تھے، یہاں کے حالات اور تھے۔ اللہ نے اس قوم میں جب وہ بڑی پھلی پھولی اور اس میں شیطان نے وسوسوں کے ذریعے خرابیاں پیدا کی، اللہ نے نبی بھیج دی تاکہ وہ شیطان کے وسوسوں سے باہر آ جائے۔ شرک شروع ہوا، اللہ نے نبی بھیج دیا تاکہ شرک کو کمی کیا جا سکے، اس کو ختم کیا جا سکے۔ کوئی ناپ تول میں کمی کرنے لگا، اللہ نے وہاں نبی بھیج دیا تاکہ ان کو سمجھا۔ علاقے بڑھتے گئے، ہر علاقے کے اندر ان کی ضروریات کے لیے کامل تعلیمات لے کے نبی آیا۔ وہ وقت گزرا، وہاں کی ضروریات بدلی تو تعلیمات بدلنے کی ضرورت تھی۔ کہیں کھیتی باڑی ہوتی تھی، وہ ختم ہو کے تجارت شروع ہوئی، تو اب تجارت کے احکامات کی ضرورت ہے۔ اللہ نے نیا نبی بھیجا جو تجارت کے احکامات لے کر آیا۔ کہیں تجارت ہوتی تھی، کھیتی باڑی نہیں تھی، کھیتی باڑی شروع ہوئی، وہاں کے احکامات، وہاں زکوٰۃ کے احکامات اور چیزوں کے احکامات کے لیے الگ نبی آ گئے۔ مختلف جگہوں پہ مختلف ضروریات کی تکمیل کے لیے نئے نئے انبیاء آتے رہے، لیکن ان کے علاقے مختلف ہوتے اور وہ اپنے وقت کی ضروریات کی تعلیمات لے کر آتے۔ ایک وقت آیا کہ جب لوگوں نے ایک اور خرابی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو بدلنا شروع کر دیا۔ جب تعلیمات بدلی تو آنے والی نسل کہتی ہے ہمیں کیا پتہ اصل کیا ہے، ہم جس چیز کو اللہ کا حکم سمجھ کے مان رہے ہوں، قیامت کے دن وہ اللہ کا حکم ہی نہ نکلے تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیا نبی بھیج دیا اس علاقے میں تاکہ ان کو اصل تعلیمات سے متعارف کروائے۔ اور اس لیے کہ جب نبی دنیا سے رخصت ہو جاتا تو اصل تبلیغ کا فریضہ نبی کے ذمہ ہوتا، تو وہ نیا نبی آتا ایک نبی کے بعد تاکہ تبلیغ کا فریضہ ادا ہو سکے۔ یہ مختلف اسباب تھے نئے نبی آنے کے۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ فیصلہ فرمایا کہ جو فیصلہ پہلے فرما چکا تھا اللہ، اور اب اس کی عملی شکل تھی۔ انبیاء کا سلسلہ چل رہا تھا،
اللہ رب العزت نے تمام علاقوں کو ختم کر کے ایک پوری دنیا کے لیے ایک ہی نبی کو مبعوث کر دیا. ساری قیامت تک آنے والی تمام ضروریات، تمام باتیں، تمام عبادات، تمام معاملات سارے کے سارے اس کو عطا کر دیے. تجارت کے بھی ہو گئے، زراعت کے بھی ہو گئے، سیاست کے بھی ہو گئے، تعلیم کے بھی ہو گئے، ہر چیز کی ہر چیز اس کو عطا کر دی. الیوم اکملت لکم دینکم، مکمل جامع ہر چیز، تبیانا لکل شیء، ہر چیز اس کے اندر موجود. قیامت تک کے تمام انسانوں کے نبی بن گئے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں سب لوگوں کی طرف نبی بن کے آیا ہوں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لیکون للعالمین نذیرا. سارے انسانوں کو قیامت تک کی تمام ضروریات لے کے آ گئے. اب نئے نبی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک شکل ابھی باقی تھی. اگر قرآن میں تبدیلی ہوتی پھر نئے نبی کی ضرورت باقی رہتی. ہمیں کیسے پتہ لگتا کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے احکامات کیا ہیں؟ اللہ نے سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کو تسلی دی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے. تورات بھی اللہ نے نازل کی، زبور بھی اللہ نے نازل کی تھی، صحف ابراہیم بھی اللہ نے نازل کیے تھے. لیکن انسانوں کو کی آزمائش تھی، اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. اب چونکہ نیا نبی نہیں آنا تھا لہذا ساری تعلیمات محفوظ کر دی. نبی کے شب و روز محفوظ کر دیے. سوتا کیسے ہے، جاگتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، لیٹتے کیسے ہیں، چلتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، بات کیسے کرتے ہیں، تجارت کیسے کرتے ہیں، اور لوگوں کے معاملات کیسے سنتے ہیں، عدالت کا کیسے ہے، بطور سپاہی کیسے لڑنا چاہیے، بطور عدلیہ کیسے فیصلے کرنے چاہیے، بطور شوہر، ہر چیز کی ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ فرماتے. جب ہر چیز محفوظ ہو گئی، نئے نبی کی تو ضرورت ہی ختم ہو گئی. قرآن بھی محفوظ، حدیث بھی محفوظ، سیرت بھی محفوظ. چھوٹے چھوٹے علاقوں سے نکل کے پوری دنیا کی قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک نبی آ چکا اور جو ساری مکمل تعلیمات لے کر آیا. لیکن ابھی بھی ایک چیز باقی تھی. وہ چیز کیا ہے؟ نبیوں کا کام ہوتا تھا ان تعلیمات کو، بنیادی فریضہ ان کا ہوتا تھا آگے پہنچانا. لیکن اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہیں نکالا گیا، بہترین امت اس لیے بنایا گیا کہ تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. جو نبی کا کام تھا وہ امت نے کرنا تھا. اب ضرورت ہی باقی نہیں رہی. وہ لوگ جو رسالت کا انکار سب سے پہلے طریقے پہ کرتے تھے کہ سیدھا منہ پہ انکار کر دیا. ملحدین نے کہا ہم اللہ کو نہیں مانتے، جب اللہ کو نہیں مانتے تو رسول ہوتا ہی اللہ کا، لہذا رسالت کا انکار. مشرکین مکہ نے کہا آپ عجیب و غریب چیزیں نہیں لے کے آئے، آپ کے کہنے پہ مردے باتیں نہیں کرتے، آپ کے کہنے کے اوپر سونے کا پہاڑ نہیں بن جاتا، آپ کے کہنے کے اوپر یہ وادی جو ہے وہ پوری کی پوری سرسبز و شاداب نہیں ہو جاتی، آپ کے ساتھ 2 فرشتے ساتھ نہیں آئے آپ کی تصدیق کرنے کے لیے، ہماری مرضی سے طائف اور مکے کی وادیوں میں سے بڑے بڑے سرداروں کو نبی نہیں بنایا گیا، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے. یہود نے کہا آپ بنو اسحاق میں سے نہیں آئے، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے. براہ راست انکار رسالت. کچھ لوگ ایسے آنے تھے، اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ رسالت کا ایک حصہ آپ کا انکار قیامت کے قریب پھر ہوگا، امتی کریں گے. کئی صدیوں تک تو یہ تصور بھی نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دیا جائے. 10-12 صدیاں کبھی کسی نے تصور بھی نہیں ایسا کیا تھا کہ براہ راست انکار کر دیا. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابن ماجہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، کہ ایسا نہ ہو میں تمہیں پاؤں اس بندے کی طرح کہ جو ٹبڑا ہوگا، ٹیک لگائے ہوگا ممبر کے ساتھ. ممبر کا مطلب اس امت میں سے ہوگا. پہلے لوگ اس کو سمجھدار سمجھتے ہوں گے، اس سے مسائل پوچھتے ہوں گے. فرمایا جب اس کے پاس میری حدیث لائی جائے گی، میری بات لائی جائے گی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لائی جائے گی، وہ کہے گا نہیں ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اس میں سے کوئی آیت دکھاؤ، حدیث میں نہیں مانتا. انکار رسالت کا ایک حصہ انکار حدیث تھا. براہ راست انکار نہیں کیا. کہتے ہیں قرآن کو تو مانتا ہوں، کتنا خوبصورت نعرہ ہے بھائی، قرآن مانتا ہوں میں، نعرہ بڑا خوبصورت ہے، پیچھے انکار رسالت ہے. انکار رسالت کفر ہوتا. میں نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ایسی سزا دی ایسے لوگوں کو
کہ جنازہ صرف حدیث سے ثابت رکھا ہے، قرآن سے ثابت باقاعدہ طور پہ دعائیں بھی نہیں رکھی، طریقہ بھی نہیں رکھا۔ طریقہ جنازے کا قرآن مجید کے اندر ذکر نہیں ہے۔ اس منکر حدیث کا اللہ چاہتا ہی نہیں ہوگا کہ جنازہ بھی ہو، اس لیے شاید قرآن میں ذکر نہیں کی۔ تو صرف قرآن کا کہتا ہے نکال، تیرا باپ بھی چلا گیا، تیری ماں بھی چلی گئی، تو خود بھی چلا گیا، وصیت کر کے جا تیرا جنازہ نہ ہو، کیونکہ قرآن میں وہ الفاظ اور وہ طریقہ نہیں ہے، وہ 4 تکبیرات کا طریقہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اس کو دنیا کے اندر موت کے وقت کی سزا اللہ نے عطا فرمائی۔ اور تیسرا طریقہ کیا تھا کہ کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کھڑے ہو کہنے کہ جی میں بھی خدا، میں بھی نبی ہوں، استغفر اللہ۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی خبر دی۔ اب لفظ سننے والے فرمایا سیکون فی امتی، میری امت میں سے ہوں گے، یہ نہیں فرمایا عام لوگوں میں سے ہوں گے، فرمایا میری امت میں سے ان قریب کچھ ایسے لوگ ہوں گے، کذابون، سخت جھوٹے ہوں گے، 30 یا 30 ہوں گے۔ اب امت کا لفظی مطلب سمجھ لیجئے، امت کسے کہتے ہیں؟ امت کہتے ہیں جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک انسان آئیں گے، پوری دنیا کے کسی خطے کسی مذہب میں ہوں، لفظی طور پہ ان پہ امت کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ، نبی اپنی امت کی طرف بھیجا جاتا ہے، ان میں سے کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، لیکن لفظ امت ان پہ بولا جاتا ہے۔ اب جو نہیں بھی مانتے ان کو بھی امت تھا، بننا تھا، وہ مان لیتے تو صحیح امت بنتے، نہیں مانا تو جھوٹی امت بن گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو دعوی مسلمانی کرتے ہوں گے، بعد میں کہیں گے ہم نبی ہیں، بعد میں کہیں گے ہم نبی ہیں۔ میں نے کہا 97 آیات ایسی ہیں، 97 آیات ایسی ہیں پورے قرآن میں، 100 کے قریب ہو گئے، جن کے اندر اللہ رب العزت نے اشارتاً، اور ایک آیت ایسی ہے کہ جس کے اندر واضح سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں واضح فرمایا خاتم النبیین، آخری نبی۔ تو 100 کے قریب ایسی آیتیں جن کے اندر یہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس عقیدے کی حفاظت کے لیے سینکڑوں مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلے سال ہی قربانی دی اپنے جانوں کی، برداشت نہیں کیا۔ اتنا بڑا جھوٹ اللہ پہ بہتان باندھ رہے۔ نبی تو ہوتا وہ ہے جس پہ وحی آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وحی کا دروازہ تو بند ہو چکا تھا، تو نبی کیسے بن سکتا ہے؟ اس کا مطلب تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ 30 ایسے افراد نے آنا ہے قیامت تک کہ جنہوں نے دعوی نبوت کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سویا ہوا تھا اور مجھے خواب کے اندر 2 سونے کے سوارین من ذہب، سونے کے 2 کنگن پہنائے گئے یا دکھائے گئے۔ اب جب میں نے وہ 2 کنگن دیکھے اور میرے پہ گھبراہٹ تاری ہوئی، سونا کنگن یہ تو چیز نہیں ہے درست، تو مجھے حکم دیا گیا ان پہ پھونک مارو۔ میں نے ان کو پھونک مارا اور وہ اڑ گئے۔ فَأَوَّلْتُهُمَا، میں نے ان دونوں کنگنوں کے بارے کے اندر یہ تعویل کی ہے، یعنی تعبیر اس کی یہ تھی کہ میری زندگی کے اندر 2 جھوٹے ایسے آئیں گے، ان 30 میں سے 2 جھوٹے ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ایک صنعاء علاقہ ہے، مکہ سے تھوڑا نیچے کی طرف کو جائیں، یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے ابرہا نکلا تھا لشکر لے کے خانہ کعبہ کو ڈالنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا کے رکھ دیا۔ وادی محصر میں اس کے اوپر کنکریاں ہی کنکریاں، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، کھائے ہوئے بھز کی مانند ہو گیا۔ وہ اس علاقے سے نکلے گا۔ اور دوسرا فرمایا صاحب الیمامہ، ایک یمامہ میں سے نکلے گا۔ اور یہ 2 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر ہی 2 بندوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب میں نے آپ سے پچھلی دفعہ ایک بات عرض کی تھی کہ مجھے یہ بات کئی سال تک سمجھ نہیں آ سکی، ذاتی اعتبار سے آ سکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے ہیں، قرآن سچا ہے، معجزات ہوئے، لوگوں نے دیکھا، ایمان لے آئے۔ قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکے، اس کو پڑھا، اس کی تاثیر تھی، اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی دیکھے، اسلام قبول کر لیا۔
یہ تو اسباب نظر آتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اسلام قبول کر لے. ایک جھوٹا نبی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس کے متبع کیسے ہوتے ہیں؟ آپ میرا سوال سمجھ رہے ہیں کہ 30 بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے، وہ طریقہ کار اختیار کریں گے جس کی وجہ سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں ان کے ساتھ مل جائیں گے اور ان کے ساتھی بن کے انہوں نے جنگیں کی، اپنی گردنیں اتروا دی پکڑ کے. وہ کون سے اسباب تھے؟ وہ کیسے ہوا؟ وہ ایک طویل عرصہ میرے ذہن میں ایک سوال گونجتا رہا. بہرحال ہوا تو ہے، لیکن کیسے ہوا؟ اس کے 3 اسباب ہیں جو میں نے مطالعہ کیا ان جھوٹے پیغمبروں کے حالات زندگی کو مفصل پڑھا میں، تو مجھے معلوم ہوا سب سے پہلے وہ ہیں کہ جو شعبدہ باز ہیں، یعنی کوئی ایسا کر کے دکھائیں گے کہ جو عقل میں نہیں آتا، تو جب انسان کی عقل میں کوئی چیز نہیں آتی تو فوری طور پہ وہ قبول کر لیتا یہ جو کہہ رہا صحیح کہہ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہوئے معجزات، اور معجزہ اور شعبدے میں فرق ہوتا ہے. معجزہ یہ ہوتا ہے کہ فی الحقیقت چیز بدل جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ اژدہا بن گیا، پکڑا دوبارہ لاٹھی بن گئی، وہ چیز اصلاً بدل گئی. یہ ہوتا ہے معجزہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں ہاتھ رکھا، نیچے سے ایسے چشموں کی طرح پانی بہنے لگا، یہ ہے معجزہ. اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں حقیقتاً تقسیم ہوا، یہ ہے معجزہ. تو معجزہ دیکھنا تو جو ایمان کی تقویت کا سبب بنتا ہے. ایک ہی رات کے کچھ حصے میں معراج ہو گیا، یہ تھا معجزہ. شعبدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نظر کے اوپر نظر کچھ آتا ہے، حقیقت اسی طرح رہتی ہے، یہ شعبدہ ہوتا. اور یہی جادو تھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر تھے، انہوں نے رسیاں پھینکی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کیا، حقیقت میں رسی سانپ نہیں بنی تھی. جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ہلتا جلتا حقیقی سانپ بن گیا. یہ معجزہ اور وہ شعبدہ. تو یہ جو ایسے لوگ ہوں گے جن کے پیچھے لگیں گے، یہ شعبدہ باز تھے. جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کچھ دیر بعد حارث دمشقی نامی ایک آدمی آیا، تقریباً 60 سال بعد کی بات. اس نے کیا کیا؟ اس نے اتنی زیادہ اللہ کی نافرمانی کی کہ جو شیاطین انسان کے ساتھ وسوسہ ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ شیاطین جو ہیں اس کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو گئے. اور وہ شیاطین جو جن تھے، وہ جب اس کے سامنے ظاہر ہوئے تو اس نے ان کو کہا کہ میں لوگوں کو کیسے گمراہ کیسے کروں گا، تم اس طرح کرو، کچھ آوازیں نکالو لوگوں کے سامنے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ میں نبی ہوں. یہ تھا اس کا شعبدہ. اس کو دیکھ کے ایک عام آدمی دیکھتا ہے، یہ آواز آ رہی ہے خالی جگہ سے، اب پردہ ہلنے لگ پڑا ہے، کوئی چیز اٹھ کے ادھر گئی ہے. یہ جنات کر رہے ہوتے تھے، وہ کہنے لگے یہ فرشتے کر رہے ہیں، میں نبی ہوں. اس بات کو دیکھتے ہوئے سادہ لوگ مسلمان یا کوئی دیگر کچھ جو سادہ تھے وہ مرتد ہوئے، اور جو باقی تھے کسی اور مذہب کے، انہوں نے کہا یہ سچا نبی. فرمایا قیامت کے قریب بھی ایک ایسا آئے گا، یہ آخری 30واں ہوگا نبی جو جھوٹا نبی ہوگا، وہ دجال ہوگا. اس کو دجال کہتے ہیں، دجل کہتے ہیں مکر و فریب کو. دجال شدید مکر و فریب کرنے والا، دجال اکبر سب سے بڑا مکر و فریب کرنے والا. اس کو مسیح دجال اس لیے کہتے ہیں، مسیح کہتے ہیں یہ سیاحت کرے گا، پوری دنیا کا 40 دنوں کے اندر چکر لگائے گا. اس کے پاس وہ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، ایک آگ کا جو ہوگا وہ ایک آگ ہی آگ ہوگی، ایک طرف باغ ہوگا. فرمایا جو اس کو پالے اس کے قریب نہ جائے، اور جو اس کے قریب چلا گیا تو جب وہ آگ کی طرف بلائے، وہ کہے کہ اگر تم نے مجھے نہ مانا تو تجھے آگ میں ڈال دوں گا، تو آگ میں چلے جانا، یہی اللہ کی جنت ہوگی. کتنا بڑا شعبدہ. تو یہ جو شعبدے ہوتے ہیں نا، انسان کی عقل کے اوپر پانی ڈال دیتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں. اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ایسے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے. اور حارث دمشقی نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، جنات کو فرشتوں کی شکل میں دکھاتا، کچھ کام کرواتا، تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے. دوسرا جو طریقہ اختیار کیا وہ ہیلے بہانے اور مختلف قسم کے فراڈ کرتے تھے لوگ. مثلا ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس کو صاحب الصنعاء کہا گیا، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا،
وہ جو کنگن دیکھ کے پھونک ماری اور وہ اڑ گیا، اور آپ نے اس کی تعبیر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ صنعا کے علاقے سے وہ بندہ آئے گا، وہ جو ہوگا وہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ وہ وہاں کا ایک قبیلہ تھا انس، عین نون سین، انس۔ اس قبیلے کے ہونے کی وجہ سے اس کو انسی کہا جاتا تھا، اور شدید کالے رنگ کا تھا۔ کالا رنگ ہونا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے شدید کالے رنگ ہونے کی وجہ سے اسود کہا جاتا ہے، جیسے حجر اسود ہے نا، کالے رنگ کا پتھر جس کو چوما جاتا ہے، تو کالے رنگ کے پتھر ہونے کی وجہ سے اس کو اسود کہا جاتا ہے۔ تو اس کا نام تھا اسود انسی، انس قبیلے کی طرف سے۔ اس نے کیا کیا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے فراڈ کیسے کیا، ایک گدھا اس نے سدھایا ہوا تھا۔ جب چھوٹا سا گدھا ہوتا ہے، کوئی جانور ہو، آپ نے بھی دیکھا یہ سرکس کے جو شیر ہوتے ہیں، وہ ایک چھڑی پہ کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، ایسے اس نے اس زمانے میں ایک گدھے کو سدھایا ہوا تھا۔ وہ ایک آواز نکالتا تھا، گدھا جو ہے وہ آدھا جھک جاتا تھا مزید، جیسے وہ اس انداز سے ہے تو مزید اور جھک گیا۔ اس نے کہا یہ میرے کہنے پہ، میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ، میرے کہنے پہ یہ رکوع کر رہا۔ پھر اس نے آواز نکال لی، اس نے پورا ہی لیٹ جانا، منہ زمین پر رکھ دینا۔ اس نے کہا دیکھو میرے کہنے پہ سجدہ کر دیا اس نے۔ شعبدہ، یعنی ایسا وہ شعبدہ نہیں کہ جو محیر العقول ہو، یعنی وہ چیز کہ جو ہیلے بہانے اور فراڈ کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف ڈالی۔ بہت سارے لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ہے یہ تو بڑی کمال چیز ہے، حالانکہ گدھا اس نے سدھایا ہوا تھا۔ پورے یمن کا حکمران بن گیا اس ایک کام کی وجہ سے، ایک کام کی وجہ سے۔ جس کو دیکھتا وہ کہتے ہیں یہ گدھا تو کسی کی بات نہیں مانتا، کبھی انہوں نے سدھایا ہوا گدھا دیکھا نہیں تھا۔ جو آتا دیکھتا ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ کافر ہو گئے۔ جو عیسائی تھے انہوں نے اپنا مذہب عیسائیت چھوڑ دیا، جو اس علاقے کے اور مذہب کے تھے انہوں نے چھوڑ دیا، اور اسود انسی کی طرف چلے گئے۔ پھر اس کے ساتھ جنگ ہوئی، اور ایک شخص نے، فیروز دیلمی نامی آدمی نے اس کا گلا کما کیا، جان چھڑائی اس مصیبت سے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پھونک مارنے کا حکم ہوا، میں نے پھونک مارے اور وہ اڑ گئے تھے کنگن، اس کا مطلب یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو ان میں سے جو دوسرا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور صاحب الیمامہ، وہ جو مسیلمہ کذاب تھا، وہ کیسے ختم ہوا اس کی بات بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو بتا رہا تھا کہ فراڈ کر کے لے کے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی اسحاق نامی شمالی افریقہ کے اندر رہتا تھا۔ وہاں پہ نا اس نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن اور تجوید قرآن کے ساتھ اچھی طرح پڑھ لی، خوب اچھی طرح پڑھ لی، یعنی وہ قرات کرتا تھا بہت کمال قسم کی۔ قرآن اس کو سارا زبانی یاد تھا، حدیثیں بھی اس کو بہت ساری آتی ہیں، تورات، زبور، انجیل بالخصوص اس نے رٹا لگائی، ساری کی ساری حفظ کر۔ وہاں سے نکلا، ایک اور علاقے کے اندر آ گیا، اور اچھا اب آیا وہاں پر، اور وہاں جا کے خاموش ہو گیا بالکل۔ ایک مسجد کے اندر رہتا ہے، وہ جیسے کمرے ہوتے ہیں نا مسجدوں کے ساتھ، وہاں پہ چلا گیا اور بات کسی سے نہیں کی۔ وہ عبادت کی، نماز کے بعد کھڑا ہوا، اسی طرح بولتا نہیں تھا، حتیٰ کہ 10 سال تک اس نے کلام نہیں کیا کسی سے۔ جب 10 سال مکمل ہو گئے، لوگوں نے اسی عرصے میں اس کو ایک کمرہ دے دیا، انہوں نے کہا یہاں پہ رہو، تو عبادت کر۔ اس نے وہ زیتون کا تیل لیا اور اس کے اندر کچھ چیزیں ملائیں، اور کچھ چیزیں ملانے کے بعد وہ چمکدار سا تیل ہو گیا۔ مزید 2 شمعیں لیں اور اس کے اندر رنگ ڈالا، جس سے وہ شمعوں کا رنگ جو ہے وہ پلاہٹ، جب شمع جلتی ہے تو پیلی روشنی ہوتی ہے، اس کی جگہ مختلف رنگوں کی روشنی سامنے آنی شروع ہو گئی۔ اور ایک رات اس نے یہ کیا کہ اچانک اونچی آواز سے چیخ ماری، پہلے زیتون کا تیل وہ جو بنایا ہوا تھا وہ اپنے چہرے پہ مل لیا، اور سامنے 2 شمعیں جلا دی اور خوب زور سے چیخ ماری۔ اتنی زور سے چیخ ماری کہ لوگوں کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ گونگا بھی بول سکتا ہے، حالانکہ یہ فراڈ لگا ہوا تھا۔ عربی زبان میں ایسے جو بول ہی نہ سکتا اس کو اخرس کہتے ہیں، تو یہ اسحاق اخرس کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے جب چیخ ماری، اور جب چیخ خوب زور سے ماری اور اس کو اندازہ ہوا لوگ بھاگتے ہوئے ادھر کو آ رہے ہیں مسجد کی طرف، تو اس نے جلدی سے نماز شروع کر دی، اور نماز شروع کر لی، اور وہ شمع جو جل رہی تھی اس کا عکس اس کے چہرے پہ، چہرے کے اوپر زیتون کا تیل لگایا ہوا، وہ چہرے سے ایسے لگے جیسے کوئی بڑی روحانیت اور برکت ٹپک رہی ہے، اور قرآن پڑھتا تھا اتنا خوبصورت۔ میں نے پہلے بتایا پہلا سارا کچھ سیکھ کے آیا ہوا تھا۔ اب لوگ آئے، انہوں نے دیکھا گونگا تلاوت کر رہا، انہوں نے کہا یہ تو کمال ہو گئی، گونگا کیسے تلاوت کر رہا؟
اور یہ تلاوت لمبی، پورا قرآن تو اس نے رٹا لگایا ہوا تھا، تلاوت شروع کر دیا اور لمبا ہے، اور لوگ آئی جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، چہم گوئیاں، گونگا تلاوت کر رہا ہے، یہ معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا۔ کمزور عقیدہ افراد میں سے، اور جب اس نے سلام پھیری تو لوگوں نے کہا تم بات کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہاں، ہوا یہ کہ اچانک میرے پاس 2 فرشتے آئے اور انہوں نے کہا آپ کو نبی بنا دیا گیا۔ میں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، میں نبی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، آپ کو نبی بنا دیا گیا ہے اور آپ کے چہرے پہ نور دے دیا گیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہاں، آپ کے چہرے پہ وہ جو زیتون کی چمک آ رہی تھی اس کو دیکھ کے کہنے کے آپ کے چہرے پہ بڑا نور ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کوئی چیز بتاؤ مجھے، کوئی ایسی چیز دو کہ جو مجھے پتہ لگے، میری دلیل ہو۔ انہوں نے کہا آپ کو پچھلی ساری کتابوں کا علم دے دیا گیا جو پہلے 10 سال پہلے رٹا لگا کے آیا تھا، اور آپ کو قرآن کا علم بھی دے دیا گیا، آپ گونگے تھے، آپ کو بولنے کی طاقت بھی دے دی گئی۔ اب یہ حاکم کے پاس لے جایا گیا، سب نے اس کے اوپر ایمان لے آئے، اور اس کو جو ہے وہ یہ کہنے لگا میں حقیقی نبی نہیں ہوں، میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہوں، نعوذ باللہ۔ اس طرح ہزاروں بندوں نے اس کے اوپر ایمان لے آئے، اور جو مسلمان تھے وہ سب مرتد ہوئے تھے، یہ فراڈ لگاتے تھے۔ تو اس قسم کے فراڈ کرتے ہوئے یہ لوگ جو ہے وہ کرتے تھے، لوگوں کو اپنے نبوت کی طرف بلاتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص تھا علی خارجی۔ یہ شخص جو ہے وہ ایک علاقے میں گیا، وہاں پہ بہت زیادہ زہد و عبادت، وہاں سے نکلا اپنے کچھ ساتھیوں کو ساتھ لے کے بصرہ کے علاقے کے اندر آتا ہے۔ وہاں پر بہت سارے غلام تھے، حبشی غلام تھے بہت زیادہ، وہ زبان ان کی سیکھ کے آیا ہوا تھا پہلے افریقہ سے۔ ان کو آواز دے کے کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور کہا جو بندہ بھی، جو غلام میری نبوت پر ایمان لائے گا میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں۔ اب غلاموں نے یہ کہا کہ ہم تو یہاں ساری زندگی رہیں گے تو مار کھاتے رہیں گے اور غلامی میں زندگی بسر کریں گے، اولاد نسلیں بھی غلام ہوں گی، اس کی بات مان لو۔ جب اس کی بات لوگوں نے مانی غلاموں نے، اس نے پہلا حکم دیا، اس نے کہا اپنے مالکوں کو قتل کرو پہلا۔ اور وہ جو مالکوں کا ڈر خوف تھا، جب وہ قتل کرنے شروع ہوئے تو پھر وہ غلام در غلام اس کے ساتھ مل گئے، پوری فوج مل گئی۔ 2-3 دفعہ اس کی سرکوبی کرنے کی کوشش کی گئی، اور ہر دفعہ وہ غلام جو تھے ان کو پتا تھا اگر اس سے بچ گئے نا، یعنی اگر ہم اس کے پاس رہیں گے تو بچے رہیں گے، لیکن اگر اس سے دور ہو گئے، یہ بندہ مارا گیا خارجی، علی خارجی، تو پھر ہمیں دوبارہ غلام بنا دیا جائے گا۔ لہٰذا وہ بڑی جافشانی سے لڑتے، ان کو یہ جنت کے خواب دکھایا کرتا۔ آخر کار ایک خلیفہ نے حکم دیا اور اس کی گردن کو اتار دیا گیا۔ یہ ایسے فراڈ اور دھوکے جان بوجھ کے اس قسم کی حرکتیں، درس نظامی ہے جو علماء یہاں پہ بنتے ہیں، اس میں ایک عربی سکھانے کے لیے آخری کلاسوں کے لیے متنبی پڑھایا جاتا ہے۔ یہ متنبی بھی دعوی نبوت کرنے کی وجہ سے متنبی تھا، بڑا خوبصورت کلام بہت ہی خوبصورت کلام ہوتا تھا اس کا، عربی بہت اچھی تھی، شعر و شاعری میں کمال مہارت رکھتا۔ یہ جو پڑھایا جاتا ہے وہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ عربی زبان جو ہے اس اپنی انتہا کے اوپر سمجھ آ جائے۔ اسی طرح دیوان حماسہ اور کچھ اور کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ تو اس کا کلام سن سن کے لوگ جو ہیں وہ بڑے معتقد ہوتے، اور یہ کہتا میں نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن ان سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم فراڈ لگا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تیسرا بندہ تھا طلیحہ، وہ طلیحہ صاحب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کچھ عرصہ گزرا، اس کو پتا تھا میں غلط کہہ رہا ہوں، اس نے کلمہ پڑھ لیا، کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ہاں میں جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیے ہوا تھا۔ اور جب یہ کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی گردن نہیں کاٹی جاتی، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ سے کہا تھا کہ تو قبول کر لے، واپس آ جا، توبہ کر لے، میری نبوت کو قبول کر لے۔ تو اس نے تو دعوی نبوت کیا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا تو جس حالت میں بھی ہے تو توبہ بھی کر لے تب بھی تیری گردن اتار جائے گی، کسی نے نہیں کہا۔ وہ طلیحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد توبہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں توبہ نہیں کی، بعد میں توبہ کی۔ جب توبہ کی تو تمام صحابہ نے اس کو قبول کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے جنگ قادسیہ میں گئے اور سپہ سالار کے طور پہ بطور مسلمان لڑے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے۔
تیسری چیز ہوتی ہے دنیا کا عہدہ اور جاہ. اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ مل کے کسی نہ کسی ایک کو نبی بناتے ہیں اور اس نبی کی پیروی شروع کر دیتے ہیں. مسیلمہ کذاب ان میں سے ایک تھا. اس کا قبیلہ آیا مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. یہ وفد تھے, بہت سارے آ رہے تھے وفد ملنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ پیچھے رہ گیا اور اس کا قبیلہ ملنے کے لیے آیا. یہ نہیں آیا, یہ پیچھے ہی اپنے خیمے میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بندے بھیجے اس تک. پھر آپ علیہ السلام ایک صحابی کے ساتھ خود اس کے پاس گئے ہیں, ملاقات کی ہے, اس کو سمجھایا ہے. آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح بخاری کی روایات ہیں, دیگر احادیث کی صحیح روایات ہیں, آگے کہنے لگا میں آپ کی نبوت کو مان لیتا ہوں لیکن آپ مجھے خلیفہ لکھ دیں کہ آپ کے بعد میں خلیفہ ہوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ بڑا غصہ آیا. کیوں غصہ آیا؟ کیونکہ جو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ نبوت کا دعوے کا مطلب ہے اللہ کی وحی آتی ہے, حالانکہ اللہ کی وحی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ اللہ پہ بہتان باندھ رہا ہے. جو رب پہ بہتان باندھے نبی کو اس پہ غصہ آتا ہی آتا. تو اس کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ لشکر لے کے جاؤ, اس کے خلاف سرکوب اس کی کلا کما کر کے آؤ. یہ بھی مدینے سے باہر نکلیں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ واپس آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر دوبارہ بھیجا, لیکن اس کا لشکر بہت بڑا ہو چکا تھا. 70-80 ہزار کے قریب افراد اس کے قریب آ چکے تھے, اس کو ماننے والے تھے. اور سبب کیا تھا؟ یہ دنیا کا لالچ دیتا تھا. ہم مال و دولت لوگوں سے لیں گے, یہ تمہیں دے دیں گے. تو لہٰذا لوگ جو تھے, وہ جو کچے لوگ تھے, وہ سارے کے سارے اس کی طرف آنا شروع ہو گئے. 70,000 کا لشکر تیار کر لیا. 70,000 کا. تو یہ مال و دولت کی ہوس اتنے بڑے گندے کام کروا رہے تھے. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور جنگ سے جب فارغ ہوئے تو ان کو ادھر بھیجا گیا. یہ یہاں پر گئے, ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے. تو یہ قلعے کے اندر بند ہو گیا بالکل. تو وہ ان میں سے صحابی کہنے لگے مجھے آپ اندر جانے کی اجازت دے دیں, میں چھلانگ لگاتا ہوں. اتنی قلعے کی اونچی دیوار ہوتی ہے, آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ 6-7 منزلہ 8 منزلہ دیوار, اس سے بھی اونچی. تو کہنے لگے مجھے کسی نہ کسی طرح وہ سیڑھی لگا کے اوپر جانے دیں. کہنا اتریں گے کیسے؟ کہا میں چھلانگ لگا دوں, مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آخری نبی ہوتے ہوئے کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے, مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے. انہوں سیڑھی لگا کے دی گئی, چھت سے نیچے انہوں نے چھلانگ لگا دی. ان کا ایک بازو ٹوٹ گیا. اللہ اکبر. جب چھلانگ جو لگائی تو اس باہر گرے تو بازو ٹوٹ گیا. لوگ ان کو مار رہے ہیں. تو شہید ہونے سے پہلے انہوں نے وہ قلعے کا دروازہ کھول دیا. جب دروازہ کھلا, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی فوج لے کے مسلمانوں کے اندر داخل, اور گھمسان کا رنگ پڑا. ہزاروں ان کے بندے مارے گئے. مسلمانوں کے 1200 افراد شہید ہو گئے. وحشی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد میں شہید کیا تھا, یہ مسلمان ہو چکے تھے. کہتے میرے دل میں قلق تھا, میں نے سید الشہداء حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی, اللہ کا شیر, اللہ کے رسول کا شیر, میں نے ان کو شہید کیا. بعض میں آتا ہے بچہ بھی سنبھال کے رکھا ہوا تھا, وہ ٹوکا سا ایسے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. کہتا ہے میں لے کے گیا, میں جنگ کرنے گیا ہی نہیں تھا. لوگ جنگ کرنے گئے تھے, لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے, میں جنگ کرنے نہیں گیا تھا. وہاں پہ میں ڈھونڈ رہا تھا مسیلمہ نظر تو آئے, میں اس کا بدلہ لے لوں. شاید کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کو جو میرے سے واقعہ ایسے ہو چکا تھا, غلطی ہو چکی ہے, شاید اس کا کفارہ بن جائے. کہتے لوگ ادھر جنگ لڑ رہے, میں ادھر سے سائیڈ ہوتے جب میں مسیلمہ کے قریب پہنچا, میں نے اس کو دیکھا تو اس کی حالت ایسی تھی جیسے مٹی کا رنگ ہوتا ہے نا, مٹی رنگ والا تھا. اونٹ سے تشبیہ دی. کہا میں نے برچھا مارا اس زور سے اور غضبناک ہو کے برچھا مارا, یہاں سے لے کے پیچھے تک وہ پھٹ گیا, نیچے تک آ گیا. جب وہ ایسے گرا تو ایک صحابی آگے بڑھے, اس کی گردن اتار دی اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. مسلمان ہمیشہ سے کبھی بھی انہوں نے برداشت نہیں کیا. یہ بہت بڑا عقیدہ ہے, عقیدہ ختم نبوت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 259 بندے شہید ہوتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری بعد صرف اس ایک عقیدے کی حفاظت کے اندر 1200 مسلمان شہید ہو گئے. 1200 مسلمان, کہاں 259, 9 سالہ جہادی زندگی میں 259, کہاں 1200 ایک ہی جنگ کے اندر. کہا گردن تو اتروا لیں گے, یہ ایک جھوٹا عقیدہ نہیں کسی کو رکھنے دیں گے. اسی طرح یہاں مرزا غلام احمد قادیانی بھی آیا,
اپنے آپ کو مسلمان کہتا آہستہ آہستہ اس نے سب سے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ مجدد کا ابو داؤد میں ایک حدیث ملتی ہے کہ جب لوگوں کے حالات جو ہیں فکری طور پہ اسلامی نظریات خراب ہونے شروع ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت ہر صدی میں کوئی نہ کوئی ایک بندہ ایسا ضرور پیدا کرے گا جس کی وجہ سے لوگ اپنے اصل دین پہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اس سے دوبارہ روشناس ہو جائیں۔ جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ابن مطہر حلی ایک شخص تھا، اس نے تمام لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا، خلیفہ وقت بھی گمراہ، ہر بندے کو کافر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہتا ہے یہ سب سے بڑے کافر ہیں، نعوذ باللہ۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں پر گئے، امام زاہبی ان کے شاگرد تھے، ابن کثیر رحمہ اللہ ان کے شاگرد تھے، ابن قیم ان کے شاگرد تھے، بڑے بڑے شاگرد تھے، امام سبکی ان کے شاگرد تھے، بڑے بڑے شاگردوں کے ساتھ وہاں پر گئے۔ معلوم ہوا یہ بھی حج کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ آپ نے مسجد خیف دیکھی ہوگی کسی نے، وہاں پر دوسرے جسر کے پاس، معلوم ہوا یہ وہاں پر بیٹھا ابن مطہر حلی، یہ وہاں پر چلے گئے، کہنے لگے میرے سے مناظرہ کر لو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کافر نہیں ہے، تم بدبخت جھوٹ بولتے ہو، آپ ان سے فقہی اختلاف کر سکتے ہیں اور مجھے فقہی اختلاف ہے کئی مسائل میں، لیکن میں ان کی طرف سے مدافعت کرتا ہوں، وہ کافر نہیں تھے، مسلمانوں کے ایک امام تھے۔ اور مناظرہ شروع ہوا، اللہ رب العزت نے ایسی مار ماری دوران مناظرہ وہیں اس کی جان نکل گئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی کتاب جو تھی کرامیہ نام سے، اس کتاب کا انہوں نے جواب دیا، 9 جلدوں میں آج بھی چھپا ہے، منہاج النبوہ کے نام سے۔ فرماتے ہیں علماء کہ یہ وہ جواب ہے کہ جو اس صدی میں دوبارہ اسلام کی احیاء کا سبب بنا۔ تو مجدد گزرتے ہیں، تو اس نے سب سے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، باپ کا فراڈ لگایا، پھر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح موعود کا دعویٰ کیا کہ میں یہ ہوں، پھر 1901 کے اندر کہنے لگا جی میں نبی ہوں، لیکن اپنے خاص بندوں کو بتانے لگا۔ ایک مسجد کے اندر امام جو تھا اس نے یہ کہہ دیا یہ نبی ہے، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تم نے کہا کہ یہ نبی ہے، جس کا اپنا کردار پاک نہیں ہے۔ اپنے پاس جو قرآن کا نسخہ رکھا ہوا تھا اس کے اوپر قوت با کا نسخہ لکھا ہوا تھا، بدبخت ہے، مردانہ قوت کا نسخہ لکھا، اتنا گندا انسان یہ کبھی نبی ہو سکتا؟ لوگوں نے اس کے گریبان پکڑے اور نے کہا نہیں میں نے تو خود سنا ہے اس سے۔ لوگ اس کے پاس چلے گئے، کہا تم نے یہ کہا؟ کہا ہاں بتانے والی بات نہیں تھی، اب چونکہ بتا دی تو ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ نے اس پہ ایسے ہی مار ماری، یہاں پہ نہیں ٹیکا، بعد میں کہنے لگا میں خدا ہوں، اور مار اس پہ ایسے ہی اللہ کی پڑی جہاں پہ بیت الخلا پخانہ اس کا بیچ میں نکلنا آخری دنوں میں شروع ہو گیا۔ اس حال کی بیماری ہوگی، دست نہیں لگ جاتے، کنٹرول آؤٹ آف کنٹرول، وہیں پہ سارا گندگی پڑی ہے، وہیں پہ گرا، منہ جا کے لگا اور وہیں پہ فوت ہو گیا۔ اللہ اپنے نبی کے دشمنوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا، ان کا دنیا میں بھی انجام برا، آخرت میں بھی انجام برا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ زندہ رکھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کامل ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔